السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كان الذي عليه الحق سفيحا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. سورة البقرہ کی آیت نمبر 282 کا ایک حصہ پڑھا گیا ہے. یہ آیت الدین ہے جو قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے. ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ دیکھیے: فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. اگر جس کے ذمے حق ہو، اگر جس کے اوپر حق ہو، یعنی وہ مقروض ہو، قرضہ ہو، مگر وہ کیا ہے؟ جس کے اوپر قرضہ ہے سفیہ ہے. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، جس کے اوپر حق ہے، جس کے ذمے حق ہو، مگر وہ کیا ہے؟ سفیہ ہے، نادان ہے، احمق ہے، بیوقوف ہے، کم عقل ہے. او ضعیفاً، یا ضعیف ہے، بالکل بوڑھا ہو گیا ہے. او لا یستطیع ان یمل هو، یا وہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ان پڑھ ہے، لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ایک دم نادان ہے. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کے قرض کے مسائل کو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھے گا. اس کا جو ولی ہے، اس کا جو سرپرست ہے، وہ انصاف کے ساتھ لکھ دے گا. چاہیے کہ لکھ دے اس کا ولی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. یہاں پر قرض کے لین دین کے متعلق کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں. اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی تھی کہ دونوں فریق کو چاہیے کہ وہ قرض اپنا لکھ لیں، وقت، تاریخ، مدت، مال، قرض دینے والا اور قرض لینے والا. اور کاتب کو بھی چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھ لے. اب یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر مقروض ایسا شخص ہے جو کم عقل ہے، یا کمزور ہے، یا بیوقوف ہے، یا بہت بوڑھا ہو گیا ہے، تو اب وہ نہیں لکھ سکتا ہے، تو اس کا جو سرپرست ہے، اس کا جو ذمہ دار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لکھے. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ، کہ وہ فی نفسہ ہی لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یعنی وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے، تو چاہیے کہ اس کا ولی لکھ دے. اس آیت کے متعلق امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اے جاہلا بالاملاء، سفیہ ہو یعنی جس کے اوپر حق ہے، جس کے اوپر ذمہ ہے قرض کا، اور وہ کیا ہے؟ سفیہ ہے. اے جاہلا بالاملاء، امام بغوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لکھنے سے جاہل ہے، لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جاہل ہے.
قالہ مجاہد وقال الضحاک والسدی، یہی بات امام مجاہد نے کہی ہے، اور امام ضحاک اور امام سدی نے یہ کہا ہے طفلا صغیرا، یعنی بالکل چھوٹا ہے، بالکل چھوٹا ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ السفیہ المبذر المفسد لماله، سفیہ سے مراد امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا لیا ہے کہ ایسا آدمی جس کے ہاتھ میں مال ٹکتا نہیں ہے، مال کو خراب کر دیتا ہے، مال کو ایسے برباد کر دیتا ہے، یعنی احمق ہے۔ کیا ہے وہ؟ احمق ہے۔ او ضعیفا، امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیخا کبیرا وقیل هو ضعیف العقل، کہتے ہیں کہ ایک دم بالکل بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ یا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عقل چلی گئی ہے، یعنی آدمی بدھو ہے، کم عقل ہے۔ ضعیف کی تفسیر کس سے کی ہے؟ انتہائی بوڑھا، انتہائی بوڑھا، کھسٹ بوڑھا، یا پھر کہ اس کی عقل ہے ہی نہیں، بدھو ہے، کم عقل ہے، وہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ اولا یستطیع ان یمل له، امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اولا یستطیع ان یمل له، وہ خود اپنے قرض کو لکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے۔ کہتے ہیں لخرس او عی او عجمہ او حبس او غیبہ، یعنی آدمی گونگا ہے یا بہرا ہے یا جاہل ہے یا اسے روک لیا گیا ہے یا وہ غائب ہے، تو بہرحال جو اس کا ولی ہے، جو اس کا ولی ہے، ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بالکل سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ قرض کو نوٹ کرے، قرض کو نوٹ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک ادب سکھایا ہے کہ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ، کہ اگر جس کے اوپر ذمہ ہے، حق ہے، اور وہ بیوقوف ہے یا نادان ہے یا ضعیف ہے، کمزور ہے، کم عقل ہے، یا وہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی اس کو لکھ دے انصاف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، دوسرا ادب کیا ہے کہ اپنے میں سے دو مرد، اپنے میں سے دو مرد گواہ رکھ لے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، دو آدمی کو گواہ بنا لو، دو آدمی کو گواہ رکھ لو اپنوں میں سے۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اپنوں میں سے، مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لو۔ کہتے ہیں دیکھو بچہ گواہی نہیں دے گا، بچے کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور اسی طرح یہ کہا مِن رِّجَالِكُمْ، تم میں سے، یعنی آزاد مسلمان، غلام نہیں، بچے نہیں، کافر نہیں، غلام بھی نہیں، بچے بھی نہیں، اور کافر بھی نہیں، منکم کہا تم میں سے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں مِن رِّجَالِكُمْ جو کہا گیا ہے تو اس میں کہتے ہیں نص فی رفض الکفار والصبیان والنساء، کافر، بچے اور عورت، کافر ایک، بچے دو اور عورتیں تین کی گواہی کو کیا کیا ہے، کاٹ دیا گیا۔ بعد میں یہ کہا گیا کہ عورتیں دو ہو کر کے ایک مرد کے مقابلے میں کی گواہی ہو جائے گی، لیکن عورت مالی امور میں یا نکاح جو تعلق مردوں سے ہے ان امور میں عورت فی نفسی اکیلے گواہی نہیں دے سکتی ہے، عورت کی دو گواہی ایک مرد کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مِن رِّجَالِكُمْ جو کہا گیا ہے تو اس میں ایک بات کی دلیل ہے کہ کافر اور بچوں کی یا عورتوں کی گواہی رد ہے۔ رہا معاملہ غلام کا، تو اس کے متعلق علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ غلام کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، غلام کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ کہتے ہیں وقد اختلف العلماء فی شہادۃ العبید
علماء نے اختلاف کیا ہے غلام کی گواہی کے سلسلے میں، یعنی غلام گواہی دے گا یا نہیں دے گا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو جمہور علماء کی رائے یہی ہے، جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ غلام گواہی نہیں دے گا، غلام گواہی نہیں دے گا، غلام گواہی نہیں دے گا۔ تو گواہی دینے کے سلسلے میں دو آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ قرض کے لین دین کے مسائل میں دو گواہ کا ہونا یہ کیا ہے؟ تاکید کے لیے ہے، تاکہ مالی امور میں مسائل نہ پیدا ہو، اختلاف نہ ہو۔ تو گواہ جو ہوں گے وہ دو ہوں گے، اور دونوں کیا ہوں گے؟ آدمی ہوں گے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو گواہ اپنے مردوں میں سے بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر دو آدمی نہ ہو، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر دو آدمی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو ایک آدمی کو گواہ بناؤ اور دو عورتوں کو، اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں، ان کو گواہ ہمیں متعین کر لو، ممن ترضون من الشہداء، جس کی گواہی سے تم کیا ہو؟ مطمئن ہو، جن کی دینداری سے، عدالت سے، اخلاق سے، ایمان سے تم کیا ہو؟ مطمئن ہو، تو ان کو گواہ بناؤ۔ تو یہاں عورتوں کو کیا کیا گیا ہے؟ شامل کیا گیا ہے، گواہ میں شامل کیا گیا ہے، لیکن وہ تنہا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اس نص سے معلوم ہوا کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، نیز مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی بھی جائز نہیں ہے، مرد کے بغیر اکیلی عورت کی گواہی نہیں، دو عورت ہوں گی اور ایک مرد ہوگا، تب یہ گواہی کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ ہاں، جس کا تعلق خواتین سے ہے اور ان کے علاوہ اس میں کوئی مطلع نہیں ہوتا ہے، جو خواتین کا شعبہ ہے، خواتین کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس میں ایک عورت کی گواہی قبول ہے، ایک عورت کی گواہی قبول ہے، ورنہ عمومی حالت یہی ہے کہ دو عورت کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں مانی جاتی ہے، یعنی عورت کیا ہے؟ گواہی کے معاملے میں آدھی ہے، عورت کی گواہی کے معاملے میں آدھی ہے، مالیات کے سلسلے میں اور معاملات کے سلسلے میں۔ رہا معاملہ وہ جن کا تعلق خواتین سے ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور دوسرا مطلع نہیں ہو سکتا ہے، تو اس میں اس ڈپارٹمنٹ میں ایک عورت کی اکیلے گواہی مکمل مانے گی، جیسے رضاعت کا معاملہ ہے، تو اس میں ایک عورت کی تنہا اکیلے کی گواہی مکمل مانی گئی۔ لیکن عام امور میں یا مالیات میں دو عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، دو عورت کی گواہی ایک مرد کے گواہی کے برابر ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ممن ترضون من الشہداء، جن سے تم کیا ہو؟ مطمئن ہو، تم پسند کرتے ہو، ممن ترضون، جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے۔ یعنی گواہ کون ہے؟ ہر آدمی گواہ نہیں بنتا ہے اور ہر آدمی سے گواہی نہیں لی جاتی ہے۔ گواہ کون بنتا ہے؟ کس کو بلایا جاتا ہے؟ وہ شخص جو عادل ہو، بالغ ہو، نیک ہو، جھوٹ نہ بولنے والا ہو، سچا ہو، جس کے اخلاق اور ایمان سے مطمئن ہو، ان کو تم گواہ بناؤ۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر دو مرد نہ ہو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہی میں سے پسند کر لو، ممن ترضون من الشہداء، گواہی میں سے تم پسند کر لو۔ تو ایک عورت کی گواہی آدھی ہے، ایک مرد کے مقابلے میں ایک عورت کی گواہی کیا ہے؟ آدھی ہے۔ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ کہا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ ایک کی اگر بھول چوک ہو، ایک عورت سے اگر کوئی بھول چوک ہو تو دوسری کیا ہو؟ وہ یاد دلا دے۔
دوسری عورت کیا کرے؟ یاد دلا دے، کیونکہ عورتوں کے پاس وہ شعور نہیں ہے، وہ کوالٹی نہیں ہے جو مردوں کے پاس ہے۔ صبر، ضبط اور گواہی دینے کی جو قابلیت ہے وہ خواتین کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر ایک سے غلطی ہو جائے، ان تضل احداہما، ایک اگر بھول جائے تو دوسری عورت کیا کرے؟ فذکر احداہما الاخری، دوسری عورت اس کو یاد دلا دے، یہ مقصد ہے۔ ورنہ فی نفسی، عورت کی تنقیص مراد نہیں ہے، عورت کو اس کی عزت کو گھٹایا نہیں گیا ہے۔ اسلام نے جو عورت کی گواہی نصف قرار دی ہے، تو ایسا نہیں کہ یہ ان کے ساتھ توہین کی جا رہی ہے، ان کو آدھی عقل مانا جا رہا ہے، ناقص العقل کہا جا رہا ہے۔ وہ ہر معاملے میں ناقص العقل نہیں ہے، یہاں گواہی کے ڈپارٹمنٹ میں ان کو آدھی قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے تو کم از کم ان کو گواہی کا تو موقع دیا ہے، گواہی میں تو ان کو شامل کیا گیا ہے، گرچہ ان کو آدھا ہی درجہ دیا گیا ہے۔ دو عورت کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں ہوتی ہے، لیکن ذرا اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کا جائزہ لیں، اس میں عورت کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ارے مذاہب تو ایسے ایسے ہیں اس روئے زمین پر کہ عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جانوروں سے بدتر ان کو سمجھتے ہیں۔ تو اسلام کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ خواتین کو اتنا درجہ تو دیا ہے کہ دو عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوگی۔ لیکن وہ بھی جو مالیات سے تعلق ہے، جو معاملات سے تعلق ہے، اس میں آدھی مانی گئی ہے، اس میں آدھی گواہی مانی گئی ہے۔ لیکن جو شعبہ خواتین کا ہے، جو ڈپارٹمنٹ خواتین کا ہے، اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا مطلع نہیں ہوتا ہے، تو اس میں عورت کی اکیلے عورت کی گواہی، ایک عورت کی گواہی مکمل مانی گئی۔ جیسے رضاعت کا معاملہ ہے، دودھ پلانے کا معاملہ ہے، تو اس میں عورت کی گواہی مکمل مانی گئی ہے۔ لیکن یہاں معاملات میں اور مالیات میں ضابطہ یہی ہے کہ دو عورت کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں مانی گئی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کہا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ ایک کی کوئی غلطی ہو، بھول چوک ہو، تو دوسری کو وہ یاد دلا دے، دوسری کو یاد دلا دے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، ایک ادب، قرض کا ایک ادب بیان کر رہا ہے کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور اگر گواہوں کو بلایا جائے تو انکار نہ کرے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء، گواہ انکار نہ کرے، گواہ جو دینے والے ہیں وہ انکار نہ کریں، اذا دعوا، جب انہیں بلایا جائے، جب انہیں دعوت دی جائے تو انکار نہ کریں۔ یہاں گواہ کا ایک ضابطہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر ان کو بلایا جائے اور وہ گواہی کے قابل ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گواہی میں پیچھے نہ ہٹیں، چونکہ گواہ بننے سے حق نہیں مارا جاتا ہے۔ اگر صحیح گواہی دی جائے تو صاحب حق کو اس کا حق ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین گواہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ الا اخبرکم بخیر الشہداء، سب سے بہترین گواہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے کہا الذی یأتی بالشہادۃ قبل ان یسألھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سب سے بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی دے بغیر سوال کیے ہوئے، بغیر بلائے ہوئے، یعنی آدمی نے حق دیکھا ہے، سچائی دیکھی ہے، اسے بلایا نہیں گیا، اسے پوچھا نہیں گیا، لیکن وہ خود کھڑے ہو کر کے گواہی دیتا ہے کہ میں نے ایسا دیکھا ہے، ایسا معاملہ ہے، یہ حقدار ہے، یہ ظالم ہے۔ اگر آدمی کوئی گواہی دیتا ہے تو گواہی دینے سے جو حق ہے وہ صاحب حق کو مل جاتا ہے۔ اگر گواہی نہ دی جائے تو معاملہ الٹ جاتا ہے، معاملہ کیا ہوتا ہے؟ الٹ جاتا ہے، جو حقدار نہیں ہے اس کو حق مل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے گواہی کے تعلق سے یہ حکم دیا ہے، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب انہیں بلایا جائے تو انکار نہ کریں۔ یعنی اگر وہ گواہی دیتے ہیں حق معاملے میں، سچائی کے معاملے میں، انصاف کے معاملے میں، تو ان کی گواہی سے جو حقدار ہے اس کو اس کا حق مل جائے گا۔ لیکن اگر گواہی چھپا لی جائے معاملہ الٹ جائے گا اور جھوٹے گواہ کھڑے ہوں گے، تو پھر جو حقدار ہوگا اس سے چھین لیا جائے گا۔ تو یہاں پر قرض کے متعلق اور گواہی کے تعلق سے کچھ اللہ تعالیٰ نے آداب بتائے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات پر
عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.